سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال أخبرني يزيد الرقاشي وقال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كأنها موزونة. یہ روایت ہے، راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح متناسب ہوتی تھی جیسے کہ وہ ترازو میں تلی ہوئی، یعنی ہر فعل نماز کا وہ ایک خاص توازن کے ساتھ اس میں انجام دیا جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے ترازو میں تلا ہوا ہے. اور یہ نماز کا متناسب ہونا، تلا ہوا ہونا، یہ فرض اور نفل ہر طرح کی نمازوں کے ساتھ ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب نفلی نماز پڑھتے رات کے وقت، تو پچھلے بیان میں آیا تھا کہ بہت اہتمام کے ساتھ طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر گرم بھی آ جاتا. لیکن جب نماز جماعت سے پڑھتے اور پڑھاتے تو اس میں ضعیف اور کمزور لوگوں کی رعایت فرماتے تھے، اور یہ تاکید بھی فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی امامت کرے تو ایسی نماز پڑھائے، ایسی نہ ہو کہ جس سے لوگوں پر بار ہونے لگے. تو وہ نماز جو ہوتی تھی امامت جس میں فرماتے تھے اس میں اختصار سے کام لیتے تھے، بلکہ یہ اختصار سے کام لیتے تھے، زیادہ لمبی نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ مختصر نماز بھی متناسب ہوتی تھی، یعنی اس میں موزونیت ہوتی تھی، ہر فعل اطمینان کے ساتھ انجام پاتا تھا. یہ نہیں کہ جلدی کر کے اور ایک رکن لمبا ہو گیا ایک چھوٹا ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ ہر رکن انجام پاتا تھا. چاہے اس میں قرات لمبی نہ کریں، رکوع میں چاہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہیں، 3 سے زیادہ نہ کہیں، لیکن ہو اطمینان کے ساتھ. اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہیں، لیکن ہو اطمینان کے ساتھ. قرات لمبی نہ کریں، چاہے وہ نہ کوثر ہی پڑھ لیں، لیکن قیام ہو اطمینان کے ساتھ. تو ایسا متوازن نماز ہوا کرتی تھی، متناسب. تو یہاں جو بات ہم لوگوں کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے. ہم سبھی کو توفیق ہو ہی جاتی ہے نماز پڑھنے کی. اس مجمع میں جو لوگ ہیں الحمدللہ نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن نماز کو قاعدے سے اور طریقے سے اور سنت کے مطابق اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام عام طور سے اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. جیسا بھی عرض کیا کہ بہت لمبی ہونا ضروری نہیں ہو، مختصر چاہے، لیکن اس میں آداب کی، سنتوں کا، آداب کا اور مستحبات کا پورا لحاظ ہونا چاہیے. دیکھو نماز میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو فرائض ہیں یا واجبات ہیں. کوئی فرض اگر چھوٹ گیا نماز ہی نہیں ہوگی، سجدہ چھوڑ دیا ایک پڑھتے اور نماز نہیں ہوگی، رکوع چھوڑ دیا نماز نہیں ہوگی، قرات بالکل نہیں تھی نماز نہیں ہوگی. لیکن کچھ واجبات ہیں
چھوڑ دیے، جان بوجھ کر چھوڑے پھر بھی اعادہ واجب ہے، بھول کر چھوڑے سجدہ سہو سے تلافی ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ہیں سنت ہے اور کچھ ہیں مستحبات اور آداب۔ تو عام طور سے فرائض واجبات کا تو کسی نہ کسی طرح جوتوں کر کے لحاظ ہو جاتا ہے، لیکن سنتوں اور مستحبات کی طرف دھیان زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز ہو تو گئی لیکن وہ ایسی ہے کہ بس قانونی نماز ہے کہ اس کو کوئی مفتی اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگائے گا کہ نماز نہیں ہوئی، ہو گئی نماز، مطلب فریضہ ثابت ہو گیا، رجسٹر میں لکھا گیا کہ تمہیں نماز پڑھ لی۔ باقی اس کو ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہوئے ذرا سا اس بات کا لحاظ ہو کہ وہ سنت کے مطابق اور قاعدے کے مطابق ہو جائے، آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ، یہ بات نہیں ہو پاتی۔ حالانکہ اس کام میں وقت زیادہ نہیں لگتا، محنت زیادہ تر نہیں ہوتی، صرف دھیان کی بات ہے۔ دھیان اگر دے دیا جائے تو وہ چیز زیادہ مزین اور خوبصورت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور نہ دھیان دیا جائے تو وہ ایسی پہنچے گی کہ اس کے اندر کوئی زینت نہیں ہوگی، کوئی حسن نہیں ہوگا۔ دیکھو جب کسی کو کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے کسی کی خدمت میں، کسی بڑے کی خدمت میں، تو آدمی اگر اس بڑے کی عظمت اور اس کی محبت دل میں ہے تو حتی امکان کوشش کرے گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کرے۔ ایک کپڑا آپ فرض کرو کسی کو ہدیہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ دینے سے پہلے یہ دیکھیں گے بھائی یہ میلا تو نہیں ہے، میل کچھ ایسے اس کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا، مٹی تو نہیں ہے، صاف ستھرا کر کے، اگر کہ آج کل تو روا دیا کہ اس کی پیکنگ بھی خوبصورت کر کے اس کے اوپر کچھ زیب و زینت اس کے اوپر چڑھا کے اور پھر ہدیہ کر کے پیش کرتے ہیں، تو زیب و زینت کر کے پیش کرتے ہیں بڑے کے پاس، اور ویسے اٹھا کے دے دیا تو یہ اس کے ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ وہ تو بھی ہدیہ تو دے دیا لیکن ادب کے خلاف۔ یہ کتاب میں کسی کو اپنے بڑے کو پیش کرنا چاہتا ہوں ہدیے میں، اور معلوم ہوا کہ اس کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی ہے، ریت لگی ہوئی ہے، اور اسی حالت میں اس کو دے دی تو بے ادبی سمجھی جائے گی۔ اگر میرے دل میں اس کا ادب ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا احترام ہے، تو اس کو پہلے صاف کروں گا اور صاف سوکھ کر کے پھر اس کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو ہدیہ تحفہ جو بھی کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کو ذرا سا خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، نہ کیا جیسے تو ہو تو گیا، پہنچ تو گیا، مگر بے ادبی کے ساتھ پہنچا اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس آدمی کو تمیز نہیں ہے، ادب کا لحاظ نہیں، اس نے ویسی پیش کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو یہ نماز ہے یہ ایک ہدیہ ہے اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں۔ ہدیہ کیا ہے؟ انہیں کا دیا ہوا ہے، انہیں کا دیا ہوا ہے، جو کچھ ہاتھ پاؤں ہے وہ انہیں کے دیے ہوئے ہیں، توفیق ہے وہ انہیں کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نام رکھ دیا اس کا کہ تم ہمیں ہدیہ میں پیش کرو۔ تو جب پیش کرنا ہے تو اس کو ذرا سا خوبصورت بنا کے پیش کرو، اور خوبصورت بنانے کا طریقہ بتا دیا حضور